अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। सबक नंबर सॉरी कुरान पाठ के सबक 1 से 20 के दोहराई में आप सबको खुशामदीद। आज हम फाइनल क्विज की पहली दोहराई करेंगे, जिसमें हम पूरा कुरान पाठ जो है 1 से 20 तक के इसबाक का उसको दोहराएंगे। सबसे पहले कोर्स का तारुफ हमने देखा था क्या कि कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है, और यकीनन ये अब आप लोगों को अंदाजा भी हो गया होगा। इशारों की मदद से हमने कुरान के 50% अल्फाज, यानी 41,111 अल्फाज सिर्फ और सिर्फ 20 घंटों में सीखिए। कुल 20 असबाक हैं जो हमने 20 क्लासेस में हमने सीखे हैं। ये हमने मार्क्स की क्लासिफिकेशन की थी, तो आपको दोबारा से बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। होमवर्क जो है, जो हम गूगल फॉर्म में भेजते हैं, उसके 15% वेटेज है, वर्कबुक की 15% है, मिड टर्म क्विज की 30% है, और फाइनल क्विज की 40। सर्टिफिकेट्स जो है, सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्शन 90% से अबव वालों का होगा। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट 70 से 89 वालों का। और वो लोग जिनकी मार्क्स 50 से 69% है लेकिन अटेंडेंस 70% से अबव है, उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन होगा जिनके अटेंडेंस 50% से ज्यादा है। कोर्स के मकासद। कोर्स के मकासद क्या थे? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम सीख सकें, कुरान समझना आसान हो जाए। किस तरह से कि 50% अल्फाज जब हमने 20 घंटों में सीखे हैं, उन 50% अल्फाज की मदद से कुरान समझना हमारे लिए आसान हो गया। नमाज समझ में आ जाए, क्योंकि इस कोर्स को जो डिजाइन किया गया नमाज पे किया गया। तो जब नमाज को हमने अच्छे तरीके से उसका मफहूम देख लिया, समझ लिया, तो हमें नमाज समझ में आना यकीनन शुरू हो गई है, और हमारा अल्लाह से ताल्लुक जो है वो कायम हो गया। नमाज मौसर हो जाए, जब नमाज समझ में आ रही है तो अल्लाह ताला हमारी नमाज वक्त के साथ साथ मौसर होती जाएगी, हमारा खुशू खुजू और शौक बढ़ता जाएगा। कुरान के साथ ताल्लुक। हमने इस कोर्स में जिंदगी में कुरान लाने का तरीका सीखा। उसकी वजह से हमारा कुरान के साथ ताल्लुक जो है वो जुड़ना शुरू हो गया। नेक अमाल और आला इखलाक की तरगीब। यकीनन ये कुरान मजीद समझने से हमें ये दोनों चीजें होती मिलती हैं। और जो एक बोनस पॉइंट था, मकसद था अरबी बोलचाल के 100 जुमले सीखना, वो भी हमने इस कोर्स के दौरान ग्रामर पार्ट में सीख लिए। स्टार्ट करते हैं दोहराई। सना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सुबहाना का पाक है तू। दो टुकड़े होंगे। पाक है, सुबहाना का मतलब पाक है, और का तू का यहाँ पर जो है वो वही हु हुम का वाला का है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं होंगे। अल्लाहुम्मा एक मुकम्मल लफ्ज है जिसका मतलब है ए अल्लाह। व बिहम्दिका। वा और बी साथ, हमदी हमद का तेरी, इसके 4 टुकड़े होंगे। वाह बी हमदी का और तारीफ है तेरे लिए या तारीफ है तेरे साथ। और असल में तो हम का मतलब ने क्या पढ़ा था, तारीफ और शुक्र। तो यहाँ पे भी आप अगर तारीफ और शुक्र भी लिखें तो वो भी ठीक है। वह भी हमदी का और तारीफ है तेरे लिए। व तबारका, इसके 2 टुकड़े। इसमें जो का है ना वो तबारक का हिस्सा है। तबारक मुबारक से निकला है। व तबारा का 2 टुकड़े, वाह और तबारा का। और बरकत वाला है इस्मु का। यहाँ काफ फिर वही आ गया का वाला। इस्मु का, इस्मु और का 2 टुकड़े, तेरा नाम। वत आला और बुलंदो बाला है। जद्दू का, जद्दू बुजुर्गी का तेरी। वला इलाहा और नहीं कोई माबूद। वा और ला नहीं इलाह माबूद। गैरू का 2 टुकड़े, गैर और का यानी सिवाय तेरे। तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है।
اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ سیکھی تھی. سورہ فاتحہ سے ہم نے 12 عادات بھی سیکھی تھی کامیاب انسان کی. سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. باللہ دو ٹکڑے ہوں گے، بی اور اللہ. من سے الشیطان تمام جنس سے شیطان. الرجیم دھتکارا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم دو ٹکڑے، بی اور اسم. اللہ ہی اللہ تعالی الرحمن پرجوش رحم کرنے والا، اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نام کے ساتھ اللہ کے جو پرجوش اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. الحمد تمام تعریف اور شکر. للہ دو ٹکڑے، لی اور اللہ. اللہ کے لیے ہیں. رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. عالم کی جمع ہے عالمین. العالمین تمام جہانوں کا. الرحمن پھر الرحمن الرحیم آ گیا، پرجوش رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا. مالکی مالک ہے. یوم دن کا. الدین بدلہ. دین کے ہم نے دو مطلب پڑھے ہیں، ایک بدلہ اور ایک زندگی گزارنے کا طریقہ. یہاں پر بدلہ ہے. مالکی یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا. ایا کا، ایا اور کا دو ٹکڑے. ایا جو ہے وہ کا تکیہ ہے، سہارا ہے، کیونکہ کا اکیلا نہیں آ سکتا. ایا کا تیری ہی. نعبدو نعبدو اب ہمیں پتا ہے یہ نعبدو کیا ہے. اب کیونکہ اب ہم نے ٹیبلز کر لیے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ وہی والا نعبدو ہے جو جو اس میں ہے نالم اور ناملو والا جو ہے وہی نعبدو. آبادہ سے یابدو، اور اپنی طرف جب ہم اشارہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ نعبدو. ایا کا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وا اور ایا کا تیری ہی. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. یہاں پہ جو نون ہے نابود اور نستعین میں، یہ ہم کے لیے اور مضارع والا ہے، جو ہم نے مضارع میں فعل پڑھا ہے نا ہم کے لیے. جیسے فعلا سے نفعلو ہے، ہم کرتے ہیں، تو یہ نابودو ہم عبادت کرتے ہیں، اور نستعین مدد مانگتے ہیں. اہدنا اہدی ہدایت دے نہ ہمیں. الصراط راستے کی. المستقیم سیدھا. صراط الذین صراط راستہ. الذین جو. الذی کی جمع ہے الذین. انعمتا انعام کیا تو نے. جیسے فعلتا تھا نا ویسے ہی انعمتا ہے. انعمتا انعام کیا تو نے. علیہم ان پر. اللہ اور ہم یہ دو ٹکڑے ہوں گے. علیہم ان پر. اللہ کا تو ٹیبل بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے علیہ علیہم، یہ وہی علیہم ہے. غیر المغضوبی غیر نہ کے سوائے. المغضوبی تو ناراض ہوا. علیہم جن پر. ولدالین اور نہ ان پر جن سے جو گمراہ ہوئے. راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے، نہ کہ ان لوگوں کا جن سے تو ناراض ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اس کے بعد ہم نے اذان پڑھی تھی. اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. کبیر سے اکبر ہے، کمپیریٹیو ورڈ ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اس لیے یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. یہ وہی آپ افعلو والا، جیسے افعلو تھا ویسے اشہدو ہے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود. الا اللہ سوائے یا مگر. اللہ اللہ کے. اشہدو پھر دوبارہ اشہدو ہے. اشہدو لا الہ الا اللہ دو دفعہ یہ کلمات آئے. پھر اس کے بعد اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. انا کے. ان اور انا دونوں کا مطلب کے ہے، اور ان اگر اور انا بے شک یا یقینا. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. انا کے محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ بھی دو دفعہ کلمات آتے ہیں. حیا علی الصلاۃ حیا آؤ. علی طرف یا اوپر. الصلاۃ نماز کے. حیا علی الصلاۃ آؤ طرف نماز کے. حیا علی الفلاح حیا آؤ. اللہ اوپر یا طرف. الفلاح کامیابی. حیا علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. فجر کی اذان میں یہ کلمات
جو ہے زائد ادا کیے جاتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے، من سے نوم نیند. اقامت کے وقت اذان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ یہ الفاظ زائد دہرائے جاتے ہیں: قد، البتہ، آلریڈی، یقیناً، اور جو ہو چکا ہے. قامتی کھڑی ہو گئی. جیسے ہے نا، ہم نے پڑھا تھا، چلیں یہ ہم آگے جا کے میں آپ کو بتا دوں. قامتی کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز، البتہ کھڑی ہو گئی نماز. اب وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار. بسم اللہ، وضو سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ نام سے اللہ کے. اور وضو کے بعد کی دعا. اور وضو کے بعد کی دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو آپ ہینڈ ریز کر کے سنا دیں، ورنہ پھر میں خود آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. کسی کو یاد ہے وضو کے بعد کی دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ جو جنت شخص، جی جی بالکل، جو بندہ جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وضو کے بعد پڑھے گا تو اس کو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. بالکل بالکل صحیح. جو جو بھی شخص یہ دعا وضو کے بعد یہ دعا پڑھے گا، وہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور اس کے لیے پہلے بات کیا کی کہ وہ وضو صحیح طریقے سے وضو کرے گا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. جزاک اللہ. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اچھا، یہ جو الفاظ ہیں یہ ہم نے اس کورس میں بار بار پڑھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم سے یہ گواہی دلوائی ہے کہ ہم نے یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور صرف اپنے الفاظ سے نہیں، اپنے اعمال سے بھی دینی ہے. وحدہ، وحد وہ ایک، اکیلا، وہ اکیلا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ جس کی بات ہو رہی ہے. لا نہیں، شریکہ کوئی شریک، لہو، لاہو کا بھی ٹیبل ہم نے پڑھ لیا نا، لاہو لہم والا، ویسے 2 ٹکڑے بھی ہوں گے، لا اور ہو بھی کر سکتے ہیں. لاہو اس کا یا اس کے لیے. وا اور اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اب یعنی بندے ہیں، اس کے، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی بات کریں. ورسولہ، اور رسول ہے، اس کے. اس کے 3 ٹکڑے ہوں گے، وا، رسول اور ہو. اس کے بعد یہ یہاں تک تو ہمیں آسانی سے یاد ہوگی کیونکہ یہ ہمیں پہلے سے آتے تھے. یہ الفاظ اضافی تھے جو ہم نے یاد کرنے تھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ اب یاد ہو جائیں گے. اللہم، اے اللہ، اجعلنی. یہ اجعل جو ہم نے پڑھا ہے نا امر میں، یہ وہ والا اجعل ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ آخر میں ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ وہی اجعل ہے، افعل، اجعل، کر. اجعل بنا، نی مجھے، بنا دے مجھے، من سے، التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے. تواب کی جمع ہے توابین. تواب کہتے ہیں جو بار بار توبہ کرتا ہے. وجعلنی، اور بنا دے مجھے. یہ بھی 3 ٹکڑے ہیں، وا اور اجعل، بنا دے، نی مجھے، وا اجعل، یہ بھی وہی اجعل ہے. تو جب ملا کے لکھا تو وجعلنی ہو گیا. وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، من سے، المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. متطہر کی جمع ہے متطہرین، اور متطہرین کہتے ہیں جو متطہر کہتے ہیں جو بہت زیادہ خوب پاک صاف. متطہر کہتے ہیں پاک صاف رہنے والے کو، اور متطہرین خوب پاک صاف رہنے والے کو. اس کے بعد ہم نے رکوع کی تسبیح پڑھی تھی. سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربیہ ربی میرا رب، ربہم پڑھا تھا نا اسی والا وہ ربی. ربی میرا رب، العظیم عظمت والا ہے. سامی اللہ، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سامیہ سن لی. وہ اب ہم نے سامیہ کا ٹیبل بھی پڑھ لیا ہے، سامیہ سامیو، یہ وہی سامیہ ہے. سامیہ سن لی، اللہ اللہ نے، لمن 2 ٹکڑے، لی اور من، اس کی، جس نے، لیے جس کے لیے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس کے لیے، لیکن اردو کی تھوڑی سی خوبصورتی کے لیے اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی، جس نے.
हामिदा हूँ, हामिद तारीफ की, हूँ उसकी। रब्बाना, ए हमारे रब। रब्बू का हमने टेबल पढ़ा था, रब्बू हूँ, रब्बुम, रब्बू का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। रब्बू ना होगा तो हमारा रब, रब्बा ना होगा तो ये हरफे निदा होगा, ए हमारे रब। वाला का तीन टुकड़े होंगे, वा, ला और का। वा और ला, लिए का, तेरी, तेरे लिए, और तेरे लिए अल्हम्दु, हर किस्म की तारीफ और शुक्र है। उसके अलावा एक इजाफी हमने रुकू से उठते हुए हमने एक दुआ पढ़ी थी, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। मिल अस समावाती, मिल अ, भरने, भर के या भरने के बराबर, अस समावाती, आसमानों के, आसमानों के भरने के बराबर या आसमान के बराबर भरकर। व मिल आ, और भरकर, अल अर्दी, जमीन के। व मिल आ, और भरकर, माँ जो, बेईना हुमा, बेईना दरमियान, हुमा उन दोनों के, दो के लिए आता है हुमा। हमने अभी ये नहीं पढ़ा, ये हम इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में जाके पढ़ेंगे, QC4 में। लेकिन यहाँ भी सिर्फ हम इतना याद रख लेंगे, हु एक के लिए, हुम ज्यादा के लिए, और हुमा दो के लिए। बेईना हुमा उनके दरमियान, किन के दरमियान, आसमानों और जमीनों के। व मिल आ, और भरकर, माँ जो, वो तमाम चीजें जो, शिता तू चाहे। ये शिता भी फालता की तरह है, तूने, तुमने किया, शिता तू चाहे। और ये शिता वाला जो वर्ड है, ये फेल है, ये हम इंशाल्लाह QC2 में पढ़ेंगे। मिन से, शैइन किसी भी चीज में से, बादू उसके बाद, यानी आसमानों के भरने के, हमने पहले अल्लाह की तारीफ कर दी और कहा कि वो जो तारीफ है वो आसमानों के भरने के बराबर, जमीन के भरने के बराबर, और जो कुछ उनके दरमियान उन सबके उसके दरमियान भर के बराबर। और वो तमाम चीजें जो इनके अलावा भी हैं और तू चाहे उन सब चीजों के बराबर भरकर हम तेरी तारीफ और शुक्र करते हैं। सजदे की तस्बीह, सुबहाना रब्बी यल अला, सुबहाना पाक है, रब्बी या मेरा रब, अल अला सबसे बुलंद है। अब आते हैं तशहुद की तरफ। अच्छा, इसको अक्सर लोग तशहद कहते हैं, तशहद नहीं है, ये है तशहुद। तशहुद भी बेसिकली गवाही है, ठीक है। अत्तहियातु, अत्तहियातु सभी कौलिया बातें, अत्तहियात तहिया की जमा है तहियात, अत्तहियातु सभी कौली बातें, लिल्लाही दो टुकड़े होंगे, ली और अल्लाह, अल्लाह के लिए हैं। वस्सलावातु और सभी बना बदनी बातें, सलात की जमा है सलावात, वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यबातु और सभी माली इबादतें। अस्सलामु, यानी पहले सभी कौलिया बातें अल्लाह के लिए हैं, और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें भी किसके लिए हैं, अल्लाह के लिए। अस्सलामु सलाम हो, अलैका आप पर, अला और का, दो टुकड़े हैं इसके, अलैहि अलैहिम अलैका, वो वाला अलैका, अलैका आप पर, अय्युहन नबिय्यु, अय्युहा ए, अन्नबियु नबी। कुरान मजीद में या अय्युहा और सिर्फ अय्युहा जो है, ये ए के लिए इस्तेमाल होता है, ये हरफ निदा है पुकारने के लिए। अय्युहन नबियु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाही और, व रहम, व और रहमत, रहमत अल्लाही अल्लाह की, और अल्लाह की रहमत हो। व बरकातहू, व और बरकात बरकतें, हु उसकी, किसकी, अल्लाह की। अस्सलामु सलाम हो, अलैना हम पर, पहले अलैका यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उसके बाद अपने आप पर, सलाम हो हम पर, वाला और ऊपर, इबादल्लाह अल्लाह के बंदों के, अस्सालिहीन जो नेक हैं। इबाद जो है वो अब्द की जमा है, जिसका मतलब होता है बंदा, और जमा इबादल्लाही अल्लाह के बंदे, अस्सालिहीन जो नेक है। यानी तब सबसे पहले हमने क्या कहा कि अल्लाह ताला को कहा, बताया, कहा कि तमाम कौली बातें, बदनी बातें और माली बातें अल्लाह ही के लिए हैं। उसके बाद हमने कहा कि सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हों उसकी। और उसके बाद सलाम हो हम पर और अल्लाह के बंदों के और पर जो नेक हैं। उसके बाद गवाही हमने क्या दी, अशहदु मैं गवाही देता हूं या देती हूं, अन के, ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, व अशहदु और मैं गवाही देता हूं या देती हूं, अन्ना के, मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु
اس کے بندے و رسولہ، اور اس کے رسول ہے، کس کے؟ اللہ کے، کیونکہ ہم نے پہلے اللہ کی بات کر دی ہے تو واس کے ساتھ ہمیں اسی سے کنیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اللہم اے اللہ سلی، رحمت بھیج۔ سلی کے دو مطلب ہیں، ایک رحمت بھیج اور ایک نماز پڑھ۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے گا تو نماز پڑھائے گا، جیسے ہم نے پڑھتے ہیں سلی لی ربی کا، اور جب ہم سلی اللہ ہوگا تو رحمت بھیج آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ سلی اللہ، رحمت بھیج محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلا اور پر، آل آل اور آل پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما جیسا کہ، جیسے، سلیتا بھیجی رحمت تو نے۔ سلیتا بھی فالتا کی طرح، فالتا ہے نا، کیا فالتا کیا تو نے، تو تم نے کیا ہی کیا تم نے، تو سلیتا بھیجی رحمت تو نے، اللہ اوپر، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلا اور، وعلا آلی اور آل پر، ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی رحمت جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انا کا دو ٹکڑے ہوں گے، انا اور کا۔ انا بے شک، کا تو، حمید، حامد سے نکلا، حمد سے نکلا حمید، تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے، جد سے نکلا ہے مجید، جیسے ہم نے پڑھا ہے نا جد، وہ جدو کا، وہی سے نکلا ہے۔ حمید تعریف کے قابل اور مجید بزرگی والا ہے۔ دوسرا حصہ درود ابراہیمی کا، اللہم اے اللہ بارک، برکت عطا فرما۔ بارک جو ہے نا یہ مبارک سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، برکت عطا فرما، اس کا کاف الگ نہیں ہوگا، یہ اس کے ساتھ ہی ہے، بارک برکت عطا فرما، اللہ اوپر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وعلا اور، وعلا اور اوپر، آل آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما جیسا کہ، بارکتا برکت عطا کی تو نے، اللہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل اور آل پر، ابراہیم علیہ السلام کی۔ انا کا دو ٹکڑے، انا اور کا، بے شک تو، حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ اب نماز کے بعد کی یہ دعا، یہ ہم نے سب نے پہلے بھی، ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب نے سیکھی بھی ہوئی ہے اور ہمیں آتی بھی ہے، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا اور نئے طریقے سے پڑھا جس سے ہمیں یہ یاد بھی ہو گیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، میں نے پہلے کہا نا ربنا ہوگا تو ہمارا رب، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دو ٹکڑے ہوں گے، آتی اور نہ، آتی بھی اجعل کی طرح، افعل اور اجعل کی طرح، آتی دے ہمیں، آتی دے ہمیں، آتی سوری، آتی دے نہ ہمیں، آتی کی جو فعل ہے یہ بھی ہم QC2 میں انشاءاللہ پڑھیں گے، آتی دے نہ ہمیں، فی میں، الدنیا دنیا، حسنہ بھلائی، و فی الآخرہ اور آخرت میں، تین ٹکڑے، وا فی اور الآخرہ، اور آخرت میں، حسنہ بھلائی، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، واقینا تین ٹکڑے ہوں گے، وا کی اور نہ، کی جو ہے نا یہ بھی فعل امر ہے لیکن یہ ہم انشاءاللہ یہ بھی QC2 میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، واقی اور دے، سوری اور بچا، کی کا مطلب ہوتا ہے بچا، یہ ایک پورا فعل ہے کی جو ہے، کی بچا نہ ہمیں، واقعنا اور بچا ہمیں، عذاب عذاب سے، النار آگ کے۔ نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اور اہم دعا جو ہم نے سیکھی اس کورس میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ پہلے سے آتی ہوگی لیکن میں نے اس QC1 کے دوران ہی سیکھی تھی، اور اس کا بھی جو ترجمہ ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ خود بخود دل چاہتا ہے یہ پڑھے۔ اللہم اے اللہ، اعنی دو ٹکڑے ہوں گے، اعن اور نی، اعن مدد فرما، نی میری، اللہ پر، ذکری کا تیری یاد یا تیرا ذکر کرنے پر، وہ شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسنی اور اچھی، عبادتی کا تیری عبادت، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ ذکر کا مطلب ذکر بھی ہوتا ہے اور یاد بھی ہوتا ہے، دونوں مطلب جو ہیں وہ ذکر کے ہیں۔
جی اب ہمارا نماز والا حصہ مکمل ہو گیا. اب ہم سورتوں کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے سورہ الاخلاص ہم نے پڑھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل کہہ دیجئے ہوا وہ، اللہ اللہ، احد اکیلا ہے. اللہ الصمد اللہ اللہ تعالی الصمد بے نیاز ہے، ہر چیز کی ہر ضرورت سے بے نیاز ہے. لم یلد نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے. لم کا مطلب نہیں ہوتا ہے. لم ہم نے نہیں کے لیے بھی لفاظ پڑھے تھے. لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ لم کا مطلب اور لن کا مطلب بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ٹیبل بھی آپ کے سامنے دکھایا تھا کہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا الگ الگ میننگ کا، اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. لم یلد نہیں اس وہ جنا گیا. ولم سوری لم یلد نہیں اس نے کسی کو جنا یا کسی کو پیدا کیا. ولم یولد نہ ہی وہ پیدا کیا گیا، جس کو ہم عام سلیس اردو میں کہتے تھے کہ نہ تو اس کو کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. یعنی نہ تو اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی اس کو وہ کسی کو پیدا کرتا ہے. یہ جو یولد ہے نا، یہ مجہول ہے. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یلد سے یولد ہے. تو لیکن یہ جیسے ہم پیسیو وائس اور ایکٹیو وائس پڑھتے ہیں نا، یہ پیسیو وائس ہے. لیکن ابھی فی الحال آپ کو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم QC2 یا QC3 میں سیکھیں گے. لم یلد نہ ہی وہ پیدا کیا گیا. ولم یولد نہ ہی اس کو پیدا کیا گیا، نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا. ولم اور نہیں یکن کوئی ہے، لہو اس کے لیے، کفون برابری، احدن احد نہ ہی کوئی اس کے برابری کا ہے. یکن جو ہے وہ کانا سے نکلا ہے. کانا سے یکن. کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو یہ ہے کے لیے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یکن بھی ہے کے لیے ہے. ولم یکن اور نہیں ہے، لاہو اس کے لیے، کفون برابری کا، احد اس کے. سورۃ اخلاص کا خلاصہ. سورۃ اخلاص کا خلاصہ یہ ہے کہ ذات میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے. صفات میں وہ اکیلا ہے، اس کے جیسے صفات کسی کی بھی نہیں ہے. حقوق یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے. اختیارات حرام حلال اور قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے. یعنی اللہ ذات، صفات، حقوق اور اختیارات ان سب میں اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے. یہ سورۃ الاخلاص کا خلاصہ ہے. اب آتے ہیں سورۃ الفلق کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل کہہ دیجئے اعوذ اعوذ باللہ میں بھی ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے. میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. بربی بی اور رب دو ٹکڑے. رب کی، الفلق صبح کے. میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. من سے، شرری شر کے، ماں جو، خلقہ اس نے پیدا کیا. ومن اور سے، شرری شر کے، شر یعنی برائی، تکلیف، غاسقن اندھیرے کے، اذا جب، وقب وہ چھا جائے. اب وقب جو ہے نا، واقبہ فعلا کی طرح واقب ہے، لیکن اذا کے بعد جب کوئی بھی فعل ماضی آتا ہے تو وہ مضارع میں بدل جاتا ہے. اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ مضارع میں آتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اذا جو ہے اس کا مطلب جب ہے، اور اس کے بعد جو بھی فعل آئے گا وہ مضارع میں بدل جائے گا. ماضی آئے گا اور مضارع میں بدل جائے. اسی طرح سے واقبہ بھی ہے جو ہے، ویسے تو واقبہ وہ چھایا، لیکن یہاں پہ مضارع کے معنی میں آ رہا ہے اذا کی وجہ سے. ومن شر غاسق اذا وقب اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. ومن اور سے، شر شر کے، النفاساتی پھونکنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں، فی میں، العقد گرہوں میں، اور شر سے گرہوں میں پھونکے مارنے والے. اور یہاں پہ ان سے مراد ہے جادو کرنے والے لوگ.
वमिन और से, शर्री शर के, हासिदिन हासिद के, इजा जब, हसद वो हसद करने लगे, जब वो हसद करने लगे उसके शर से। और यहाँ भी हसदा जो है वो माजी है, लेकिन इजा की वजह से मुदारे के मानी में आएगा। सूरह फलक का खुलासा। सूरह फलक का खुलासा है कि ये तमाम शरूर से बचने का फार्मूला है, बिलखसूस अंधेरा, जादू और हसद। ये सूरह अल फलक और सूरह नास अल्लाह ताला ने खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी, अल्लाह ताला की पनाह में आने के लिए तमाम शरूर से। और सूरह फलक जो है वो तमाम शरूर से बचने का फार्मूला है, खासतौर पर अंधेरा, जादू और हसद। सूरत अन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आउज भी रब्बिन नास, कुल कह दीजिए, आउजु, आउजु मैं पनाह में आता हूँ, बि रब्बी रब की, अन्नास लोगों के। इंसान की जमा है अन्नास, इंसान एक आदमी को कहते हैं, अन्नास ज्यादा लोगों को। अन्नास लोगों के रब के, मालिक नास लोगों के बादशाह के, इलाह नास लोगों के माबूद के, मिन से शर्री शर से, अलवसवास वसवसा पैदा करने वाले, अलखन्नास और पीछे हट जाने वाले। यानी मैं अल्लाह ताला की पनाह में, मैं रब अल्लाह लोगों के रब की पनाह में आता हूँ, लोगों के बादशाह की पनाह में आता हूँ, लोगों के माबूद की पनाह में आता हूँ, वसवास और खन्नास के शर से। वसवास कौन है? जो वसवसे डालता है, और खन्नास जो पीछे हट जाता है। हम और हमने पढ़ा था ये कि ये शैतान के बारे में खास तौर पर कहा गया कि वसवास शैतान, जब हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं, अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाते हैं, तो वह वसवसे डालता है। और जब वो हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो वो खन्नास हो जाता है, यानी वो पीछे हट जाता है, छुप कर हमला करता है। जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो वो उस वक्त छुप जाता है। अल्लाह जी जो युवस्विसु वसवसे डालता है, युवस्विसु भी फेल मुदारे है, जैसे यफालू से, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल इसको नहीं डिस्कस करेंगे, ये हम QC3 में करते हैं। अल्लाह जी जो युवस्विसु वसवे से डालता है, फी में सुदूर नास लोगों के सीनों में। सीने में क्या होता है? दिल। तो जो वसवसे डालता है लोगों के दिलों में, मिन से, अल जिन्नाती चाहे वो जिन्नाती चाहे वो जिन हो, वन्नासी या इंसान, यानी चाहे वो जिन हो चाहे वो इंसान हो, वो वो उस दिलों में वसवसे डालता है, और उसके वसवसों के शर से हम जो है अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। सूरह नास का खुलासा यह है कि तमाम शरूर से बचने का फार्मूला है, बिलखसूस वसवसों के शर से। सूरह नास जो है, सूरह फलक और सूरह नास में फर्क ये है कि नास फलक में अल्लाह ताला की एक खासियत बयान की गई है, एक सिफ्त बयान की गई है, और 3 शरूर बयान की गए। और सूरह नास में अल्लाह ताला की 3 सिफात बयान की गई है और एक शर बयान किया गया है जिससे बचना है। उसके बाद सूरह अल असर। वल असर, और कसम है, किसकी? जमाने की, सॉरी, और नहीं, कसम है जमाने की। वाह का मतलब हमने अब तक यहां तक और पढ़ा था, लेकिन अब यहां पर हमने पढ़ा है कसम। कुरान मजीद में कई सूरतें जो वो कसम से शुरू हुई हैं, उनमें से सूरह अल असर भी है। वल असरी, कसम है जमाने की, इन्ना बेशक यकीनन, अल इंसानी इंसान, लफी दो टुकड़े, ला और फी। यहां पर जो ला है ना, ये अलबत्ता के माने में आएगा, ये लिए के माने में नहीं आएगा। ला और ली जो है ये अलबत्ता और लिए दोनों के माने में आता है। जब ये हर्फ के साथ आता है तो अलबत्ता के माने में आता है। तो ये फी जो है हर्फ है तो इसके साथ आया तो अलबत्ता में, खुसरिन खसारा, यकीनन बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। इल्ला मगर, अल्लाह जीना जो लोग, आमनु ईमान लाए, व आमिल सॉलिहात और अमल किए नेक, आमिलू उन सब ने अमल किए, आमिला अमल की, उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, ये वही आमिलू। आमिनू भी ऐसे ही है, आमनु भी, आमनु वो सब ईमान लाए, व आमिलू और उन सब ने अमल किए, अस्सॉलिहाती नेक, सॉलिह की जमा है, सालिहा की जमा है सॉलिहात, नेक, वा और तवासौ एक दूसरे को वसीयत करते रहे, एक दूसरे को नसीहत करते रहे। वसीयत का मतलब जो होता है वो हमारे यहाँ तो कहा जाता है, समझा जाता है वसीयत का मतलब वो जो हम मरते वक्त करते हैं, लेकिन वसीयत का असल मतलब होता है एक दूसरे को नसीहत करना, अच्छी बात बताना। वतवासव और एक दूसरे को वसीयत करते रहे, बिल हक की, हक की। वाह और
तवासो, एक दूसरे को वसीयत करते रहे, बिसब्र, सब्र की। तवासो जो है ना, वो ता की वजह से तवासो जो बना है ना, वो उसका मतलब है एक दूसरे को। जैसे दारासा होता है पढ़ाना, तो दारासा होता है एक दूसरे को पढ़ाना, ऐसे तवासो एक दूसरे को नसीहत करना। तो ये जो सूरत है सूरह अल असर, इसमें पहले 4 दफा यकीन दहानी, एक बात पे 4 दफा एम्फेसाइज किया गया, जोर दिया गया, उसके बाद एक बात कही गई कि इसका मतलब ये कि ये बात इतनी अहम है कि ये चारों जो बातें हैं ना, वो कहेंगे वाह। और सबसे पहले कसम खाई गई, सॉरी, वाह कसम, जमाने की कसम खाई गई। फिर ये कहा गया यकीनन, फिर ये कहा गया कि अलबत्ता, इंडीड। ये इस पे जोर दिया गया है कि ये बात कहने के लिए कि इंसान खसारे में है। यानी इस बात पे इतना ज्यादा एम्फेसाइज करके कहा गया कि इंसान खसारे में है। मगर कौन है जो खसारे में नहीं? जिसमें 4 खसूसियात होंगी, और वो चारों होनी चाहिए। ये नहीं है उसमें और नहीं लिखा हुआ, या नहीं है, वाह है। आमन, ईमान लाए, आमिल स्वालिहात, नेक अमल किए, तवासो बिल हक, हक की वसीयत की, और तवासो बिसब्र, सब्र की वसीयत एक दूसरे को की। ये 4 खसूसियात होंगी तो इंसान खसारे से बचेगा। सूरह अल असर का खुलासा यह है कि यह मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला है। उसके बाद सूरह नसर। सूरह नसर जो है ये फतह मक्का से पहले नाजिल हुई थी, और इसमें उस अजीम फतह की खुशखबरी दी गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजा, जब, जा आ, छा जाए, जा आ भी, सॉरी, आ जाए। जा आ का मतलब भी वो आया होता है, लेकिन इजा आ गया तो वो मुदारे की मीनिंग में चला गया। इजा, जब, जा आ, आए, नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद। नस्र मदद कहते हैं, नसरा का हमने टेबल भी पढ़ लिया। नस्र मदद, नसरुल्लाही अल्लाह की मदद, वल फत, और फतह, यानी जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए। वारा तन्नासा, वा और राईता। राईता का है मतलब है आप देखेंगे। वैसे राईता भी आपने देखा होगा, लेकिन इजा की वजह से वाह आया तो साथ जुड़ रहा है, तो राईता आप देखेंगे। अन्नासी, अन्नासा लोगों को, यदखुलूना, यफअलूना की तरह, यदखुलूना वो सब दाखिल होते हैं। यफअलूना वो सब करते हैं, यदखुलूना वो सब दाखिल होते हैं। फी में दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन। अफवाजा, अफवाज की जमा है फौज दर फौज, बहुत सारी फौजें, यानी ग्रोह दर ग्रोह। अच्छा, यहाँ पे जो दीन है वो जिंदगी गुजारने का तरीका मायने में आया। वाराई तन्नासी, और आप देखेंगे यदखुलूना फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में वो सब दाखिल हो रहे हैं, अफवाजन, ग्रोह दर ग्रोह। फसब्बा, फसब्बी, और सॉरी, पस सब्बी, तस्बीह कीजिए, पाकी बयान कीजिए, बिहमदी, हमद के साथ, तारीफ के साथ, रब्बी का, अपने रब की, तेरे रब की, वस्तगफिरहू, और उससे मगफरत मांगिए, उससे बख्शिश मांगिए। इन्नहू बेशक वो, काना है। काना का मतलब था होता है, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए आता है तो है के माने में आता है। इन्नहू बेशक वो, काना है, तव्वाबन, तौबा कबूल करने वाला। तव्वाबीन हमने कहा था ना, तौबा करने वाला। तो तव्वाबन है तौबा कबूल करने वाला। तव्वाब का मानी होता है बार बार पलटने वाला। बंदा भी अल्लाह की तरफ बार बार पलटता है जब वो माफी मांगता है, और अल्लाह भी बार बार बंदे की तरफ पलटता है जब वो तौबा करता है, और अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। सूरह नसर का खुलासा, इसमें मक्का मुकरमा की फतह की अजीम खुशखबरी सुनाएगी। इसकी कुछ खसूसियात ये हैं कि कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है। फतह मक्का से कुछ पहले नाजिल हुई, यानी सन 8 हिजरी में। अजीम खुशखबरी दी गई किस बात की? मक्का मुकरमा की फतह और तकरीबन तमाम अरब का कबूल इस्लाम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद जिंदगी की तकमील और दुनिया से रुखसत होने के लिए हम तस्बीह और इस्तगफार का हुक्म दिया गया। यानी इस सूरह में इस वजह से हमदर्द तस्बीह इस्तगफार का हुक्म दिया गया कि ये कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत थी, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद जिंदगी की तकमील हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने दुनिया से रुखसत होने का टाइम करीब आ गया था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने हम तस्बीह और इस्तगफार का हुक्म दिया। इस सूरत से हम 4 बातें सीखते हैं। कामयाबी और फतह अल्लाह ताला की मदद से ही मिलती है। कामयाबी का मतलब जो है वो लोगों का इस्लाम में दाखिल होना है, और जब कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह की तस्बीह, हमद और इस्तगफार करना चाहिए। और अल्लाह ताला की जात बार बार माफ करने वाली है।
اس کے بعد سورہ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے، یا ایھا اے، الکافرون کا اے کافرو۔ یہ سورہ نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مقبولیت دیکھ کر اور اسلام کا پھیلنا دیکھ کر جو کفار مکہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ایک تجویز پیش کی کہ ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ اللہ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے، پہلے سال تو اللہ کی عبادت کرتے، اس کے بعد دیکھی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی کہ اس طرح کی کسی قسم کی مصلحت کی دن میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ واحد صورت ہے، یہ واحد جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اے کافروں کہہ کے، یا ایھا الکافرون، اے کافروں کہہ کے مخاطب کیا ہے، ورنہ ہر جگہ یا ایھا الناس یا قوم کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ کل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا نہیں، آبدو، میں عبادت کرتا، ماں جو، تعبدونا، تم عبادت کرتے ہو، تم سب عبادت کرتے ہیں، نہیں میں عبادت کرتا اس کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، ولا اور نہ، ان تم عبادت کرنے والے ہو، عابدونا، سوری تم سب عابدونا عبادت کرنے والے ہو، ماں اس کی جو، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہ، انا میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ماں جو، ابد تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہیں، انتم عابدونا، تم سب عبادت کرنے والے ہو، ماں آبدو میں عبادت جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لاکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ ولیہ کے تین ٹکڑے ہوں گے، وا، لی اور یا، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ نہ تو آج میں ان کے موجودہ معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں، نہ ماضی کے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ ہی ان کے جو مستقبل کے معبود ہیں ان کی عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ ہی وہ اس ایسا کرنے والے ہیں کہ وہ جو جس اللہ کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اس کی وہ عبادت کرے۔ یعنی سورہ الکافرون کا خلاصہ کیا ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ نماز کے حصے مکمل ہو چکے تھے، اس کے بعد ہم نے قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں کی کیونکہ ہم نے اس کورس پر رکنا نہیں ہے، اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنی ہے، اس میں قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہم نے دیکھا تھا، سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا، خیرکم تعلم القرآن وعلمہ، سیکھنے کے طریقے بتائے گئے کیسے اور کتنا سیکھا، یہ ہم نے سبق نمبر 20 میں دیکھا تھا۔ سورۃ سعاد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، کتاب ہے، انزلنا نازل کیا ہم نے، اس کو، کس کو، کتاب کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن مبارک ہے، لیدبروا، لی یہاں پہ تاکہ کے معنی میں، اب یہ دیکھیں لی تین معنی میں آ گیا، لیے کے معنی میں بھی آتا ہے، تاکہ کے معنی میں بھی آتا ہے، البتہ کے معنی میں بھی آتا ہے، لی یدبروا، لی تاکہ، یدبروا وہ تدبر کریں، آیاتی ہی اس کی آیات پر، والی یتذکروا یتذکرہ تین ٹکڑے ہوں گے، وا، لی اور یتذکرہ، اور وہ اس پہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب عقل والے، اولو والے، الباب عقل والے، لب کی جمع الباب ہے، کتاب جس کو نازل کیا ہم نے، اور نازل کیا ہم نے اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارک ہے، لیدبروا تاکہ آپ تدبر کریں، تاکہ وہ تدبر کریں، آیاتی ہی اس کی آیات پر، اور ولیتذکر اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب عقل والے۔ اب قرآن مجید کی مطابق اللہ کے جو فرمان کے مطابق اس کتاب پر کون غور و فکر کرے گا؟ جو عقل والا ہوگا۔ قرآن سے تعلق ہم نے دیکھا تھا کیسے، راست یعنی ڈائریکٹ، شخصی یعنی پرسنل، طے شدہ یعنی پلانڈ، اور متعلق یعنی ریلیونٹ۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید اس زمانے کے لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا، اس وقت یہ حالات تھے، یہ بالکل غلط بات ہے، قرآن مجید ہر دور میں آپ کے لیے نازل ہوا، میرے لیے نازل ہوا، یہ کسی، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ فلاں ٹائم پہ فلاں، یہ ہمارے لیے، میرے لیے،
آپ کے لیے، اور اس کی ہر ہر بات جو ہے وہ ریلیونٹ ہے، ہم سے ریلیونٹ ہے ٹائم کے حساب سے، ابھی آج کے دور کے لیے بھی وہ ایپلیکیبل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس وقت بھی پتا تھا نا کہ اس دور میں کیا ہوگا۔ تعلق جب ہم معلوم ہو گیا تو ہم نے کیا کیا؟ تدبر کا طریقہ دیکھا، کون سا سب سے پہلے مطالعہ کیا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد تصور کریں اور احساس، یعنی اس کو فیل کریں، پہلے امیجنیشن کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے رب العالمین کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ، آپ سوچیں کہ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ کائنات کتنی وسیع ہے، دنیا کتنی وسیع ہے، اور اس جیسی بہت ساری دنیا اس کائنات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اس کائنات کی وسعت کو، کو فیل کریں۔ تذکر سادہ طریقے سے کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں، احتساب کریں گزرے ہوئے دن یا ہفتہ کا تذکر، یعنی ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ پلان بنانا ہے ہم نے اگلے دن یا ہفتے کے لیے، پلان بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پلان نہیں بناتے اس کا مطلب ہے آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ قرآن کے حقوق، یہ قرآن کے حقوق ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا۔ مجھے بھی، آپ یقین کریں کہ مجھے بھی Q7 سے پہلے قرآن کے حقوق کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا کہ قرآن کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ ہاں پڑھنا ہے، پڑھتے تھے، ترجمہ سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، تفسیر بھی، لیکن قرآن کے اصل حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق ہے ایمان رکھنا۔ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں۔ پڑھنا، پڑھتے بھی الحمدللہ ہم سب ہیں، اس کو پڑھنا اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ، اس کے اصولوں کے مطابق سمجھنا، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تدبر کرنا یعنی اس پہ غور و فکر کرنا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا، اور آخر میں اس کو پھیلانا۔ یہ جو حقوق ہیں، 6 حقوق ہیں جو قرآن مجید کے ہم پر ہیں، ہم ہر مسلمان پر قرآن کے حقوق ہیں یہ والے، اور ہمیں اس پر اب غور کرنا چاہیے۔ قرآن آسان ہے، کس طرح سے؟ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے جب اللہ نے خود فرما دیا؟ نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، خیرو بہترین، کم تم میں سے بہترین من وہ ہے جو، کو کی طرح من ہے نا، کون وہ یا وہ ہے، تعلمہ سیکھے، القرآن قرآن کو، وہ علامہ، علامہ 3 ٹکڑے، وا علامہ اور ہو، اور سکھائے اس کو، یعنی پہلے وہ قرآن سیکھے اور پھر سکھائے، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے جو جتنے لوگ ہیں، جتنے بندے انسان اللہ نے بنائے ان میں سے وہ بہترین ہے۔ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ بار بار دعا کریں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اور بھیک کے انداز میں دعا کریں۔ وسائل کا استعمال کریں، وسائل جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں، جیسے کہ ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کا کنیکشن اچھا والا لے رہے ہیں کلاس کے لیے، زوم کلاس کے لیے، آپ بہت پیسے دنیا کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ غریب سے غریب انسان بھی بہت ساری چیزوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے تھوڑے سے پیسے خرچ کریں۔ اور اچھا، اور جو اپنے وسائل کا استعمال آپ بہت ساری جگہوں پہ کرتے ہیں، لیکن وسائل کا استعمال اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے اور اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کریں۔ مسابقت کا جذبہ، مقابلہ، مسابقت کا جذبہ آپ نے یونیورسٹی کالجز میں بہت آپ میں ہوگا، لیکن آج سے اس بات کا آپ میں ہو کہ آپ نے اس بات پہ دیکھنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ تعالی ہر کوشش کرنی ہے کہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ آگے بڑھوں اس قرآن کو سیکھنے میں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ دین و دنیا کی بھلائی کا باعث ہو۔ بار بار دعا کیجئے ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ قلم اور سارے وسائل کا استعمال کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ العلق میں فرمایا اللہ زی علامہ بالقلم، جس نے سکھایا علم کو قلم سے۔ اور مسابقت کا جذبہ، ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہتر عمل میں؟ کون ہوگا بہتر عمل میں؟ جس کے اعمال اللہ کے فرمودات کے مطابق ہوں گے، جس کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کا علم اور حدیث کا علم۔ تو انشاءاللہ ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت ڈالے گا، اور ہم مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ یہاں پر نہیں رکیں گے، اس کتاب کو سیکھنے کی طرف اپنے قدم بڑھاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری قرآن پاٹ کی جو دہرائی ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے تصدقو کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ تصدقو ہماری ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کوئز اورینٹیشن انشاءاللہ ہم اگلے بدھ کو جو ہماری کلاس ہوگی وہ بھی 8:40 پہ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم جو دہرائی ہے وہ 8:40 پہ سٹارٹ کر کے ہم